قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ اے لوگوں اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ جیسی عظیم اور مضبوط مخلوق کے اوپر نازل کیا ہوتا، قرآن کا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑ لرز جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو کر کے ہواؤں میں بکھر جاتا۔ جو قرآن اتنا عظیم الشان ہے، پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس قرآن کو جب کوئی عام بچہ اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اندازہ لگاؤ کتنی عظیم الشان کو وہ اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ اور وہ عام بچہ تو عام بچہ ہے، علماء کرام کا مجمع ہے، سب جانتے ہیں قرآن مقدس کے بارے میں کہ جب یہ قرآن اللہ کے حبیب تاجدار بطحا فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونا شروع ہوا، جب جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تو سنیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کے پیشانیوں پر پسینے کے موتی، پسینے کے قطرے محسوس ہونے لگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھوڑی تبدیل ہو جاتی، صحابہ اندازہ لگا لیتے کہ اللہ کا کلام نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ قرآن وہ عظیم الشان کلام ہے، سید الانبیاء والمرسلین کے اوپر نازل ہو رہا ہے، حالت بدل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنے کے لیے پوری محنت کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں آیت نازل کر کے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو چلاتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کا کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے۔ اے میرے ایمانی بھائیوں، آگے کا جو جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی پڑھنے کے لیے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو، اپنے زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان علینا جمعہ وقرآن، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا قرآن کی حفاظت، قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو محفوظ کرنا۔ اے میرے محبوب یہ آپ کا کام نہیں ہے، ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو محفوظ کرنا، قرآن کو اکٹھا کرنا، قرآن کی پڑھائی کو جاری و ساری کر دینا، یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی آپ پریشان نہ ہو، قرآن کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، پھر قرآن کے معنی کو بیان کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اے میرے ایمانی بھائیوں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کس شان سے کی ہے یہ بھی اندازہ تو لگاتے چلے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے قبضے قدرت میں اس کائنات کا نظام ہے، اس کی شان کن فیکون ہے۔ جب وہ کسی چیز کی حفاظت کے اوپر آ جاتا ہے تو اپنی شایان شان حفاظت کرتا ہے۔ جس طریقے سے اس نے بیت اللہ کی حفاظت، اس نے کعبہ کی حفاظت کی تھی، اپنے شایان شان کی تھی۔ اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اللہ اگر چاہتا ہاتھیوں کا لشکر اتار دیتا، اگر چاہتا گھوڑوں کا لشکر اتار دیتا، اگر چاہتا فرشتوں کا لشکر اتار دیتا، لیکن اللہ کی شان تو بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ الغنی ہے، وہ اپنی شایان شان حفاظت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے نشے میں چور ابرہا، کان کھول کر سن اور اپنا عبرتناک نظارہ دیکھ، تو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہے، میرے گھر کو گرانے کے لیے میں تیرے ہاتھیوں کے لشکر کو معمولی پرندوں کے ذریعے پاش پاش کر کے رکھ دوں گا۔ جس خالق کائنات نے ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے کے لیے اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر اتارا، اس خالق
خالق نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، قربان تیری شان پہ اے پروردگار، تو نے قرآن کی حفاظت اپنی شان پہ نیازی کے ساتھ کی ہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، قلب اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، صحابہ سے تابعین نے قرآن سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے قرآن سیکھا۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صحابہ جہاں کہیں گئے، تابعین جہاں کہیں گئے، تبع تابعین جہاں کہیں گئے، مسلمان جہاں کہیں گئے، وہاں انہوں نے قرآن کے سیکھنے کے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ یہ ٹمٹماتا چراغ ہند کی سرزمین پر آیا اور یہاں بھی حفاظ تیار ہوئے۔ تاریخ نے کروٹ لی، انگریز نے اعلان کیا غدر 1857 کے بعد، اے ہندوستانیوں اب سن لو، ہمارا مشن یہ ہے، ہمارا پروگرام یہ ہے، ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے ہندو مذہب کو اور اسلام مذہب کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں۔ جاؤ دہلی کی جامع مسجد کی ان سیڑھیوں سے پوچھو جس کے اوپر کھڑے ہو کر پادری نے برملا اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا تھا کہ ہے کوئی مسلمان جو میرے ان سوالوں کا جواب دے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کی قبروں کو منور فرمائے، وہ ہندوستان کی اس سرزمین پر اسلام کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ قرآن کے مٹانے کو خواب دیکھنے والا طاقت کے نشے میں چور انگریز یہ بھول گیا تھا کہ کلام الہی کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین کی ہے، اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا غدر 1857 سے لے کر کے 10 سال تک علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھانے والا انگریز جو یہ خواب دیکھ چکا تھا کہ ایک دن ہندوستان کی سرزمین سے اسلام کا صفایا ہو جائے گا، یہ تاریخ کی سچائی ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ موقع ملے جا کے پڑھ لیجئے گا تاریخ کے پنوں کو۔ لیکن ٹھیک غدر 1857 کے 9 سال کے بعد دیوبند کی ایک گمنام بستی میں اللہ والوں کا اجتماع ہوتا ہے، اللہ والے جمع ہوتے ہیں۔ اے ہندو مسلمانوں، تمہاری حکومت تمہارے ہاتھوں سے گئی، تمہاری نوابی تمہارے ہاتھوں سے گئی، تمہاری راجدھانی تمہارے ہاتھوں سے گئی، تمہارا اقتدار تمہارے ہاتھوں سے گیا، تمہاری سطوت تمہارے ہاتھوں سے گئی، تمہارا روب و جلال تمہارے ہاتھوں سے گیا، تمہاری دولت تمہارے ہاتھوں سے گئی، اور اب نسل نو کے ایمان کی باری ہے۔ اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ دیوبند کی سرزمین پر 30 مئی 1866 کے اندر ایک استاد، ایک شاگرد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی اس اعلان کے ساتھ کہ اے انگریزوں، تم نے تعلیم فری کی ہے، تم نے کتابیں فری کی ہے، تم نے کھانا پینا فری کیا ہے، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ مسلمان قوم جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس ملک کی آزادی کی تحریک کو اب تک چلایا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں میں اپنے نونہالوں کو دے دیں گے۔ وہ خالی ہاتھ علماء، وہ خالی ہاتھ زعماء، وہ خالی ہاتھ فقیر، وہ صوفیاء کرام، انہوں نے ملت کے دروازے پر دستک دی اور اعلان کیا ہم ایک ایسا نظام تعلیم لا رہے ہیں۔ اس نظام تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ہندوستان کا رہنے والا ہو یا کسی انگلستان کا رہنے والا ہو، لیکن رنگ و نسل اور ذہن کے اعتبار سے وہ اسلام کا رہنے والا ہو، اسلام کا سپاہی ہو۔ اس نظریے کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ اس کی رپورٹ دیکھیں، 10 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، 5 سال کے اندر اس کی کرنیں پھوٹنی شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ جو اللہ نے اپنے حبیب سے لیا تھا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ایک بار پھر خالق کائنات نے اس وعدے کو سچ ثابت کیا۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل امین سے لیا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے لیا، تابعین نے صحابہ سے لیا، تبع تابعین نے تابعین سے لیا، علماء نے علماء سے لیا، قرآن نے قرآ سے لیا، حفاظ نے حفاظ سے لیا۔ یہ سلسلہ ہند کی سرزمین پر آیا۔ انقلاب 1857 کے بعد علماء کی ایک جماعت بیٹھتی ہے دیوبند کی گمنام بستی کے اندر، قرآن کی حفاظت کا ایک دیا جلایا جاتا ہے، اور وہ دیا دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک ہندوستان کو چھوڑیے بیرون ملک کے اندر اس کی روشنیاں پھیلنی شروع ہوتی ہے۔ وہیں سے اٹھا ہوگا کوئی اللہ کا بندہ، اور ہمارے اور آپ کے
کے اس سرزمین پولی کی سرزمین پر آیا ہوگا اور قرآن کا ایک باغ سجایا ہوگا، قرآن کا ایک گلشن آباد کیا ہوگا۔ آج یہ گلشن اتنا آباد ہوا ہے میرے بھائیوں کہ اس کے بینر کے تلے حفاظ کرام کی ایک فوج تیار ہے۔ اللہ نے اپنے وعدہ ان علینا جمعہ و قرآن کی حفاظت اس شام کے ساتھ کی ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کے لیے مکہ کی سرزمین سے لے کے پولی کی سرزمین تک ایک پورا سلسلہ قائم کر دیا، اس طریقے سے کہ آج اس اسٹیج پر جن بچوں کی آج یہ کل دستار بندی ہونے والی ہے، در حقیقت یہ لارڈ میکالے جیسے بدبخت جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین سے قرآن کو مٹا کر دم لیں گے، لارڈ میکالے اگر تیری بے چین روح تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے تو سن لے، یہ پولی کے بستان العلوم سے تیار ہونے والے حفاظ کرام قرآن کو مٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اگر طاقت و اقتدار کے نشے میں چور ہو کر، دنیا کا کوئی دولت مند اگر اپنے دولت کے نشے میں چور ہو کر قرآن کے ایک زبر کو زیر میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ حفاظ کرام کا لشکر میدان عمل میں آ کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرے گا، بجھ نہیں سکتا کسی آدھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آدھی سے قرآن کا چراغ، آدھیوں خود آسمانوں سامنے میدان ہے۔ ایک ایک حافظ قرآن میرے ایمانی بھائیوں، میں پوری ضمانت اور گارنٹی سے کر رہا ہوں بات، کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ تاریخی حقائق ہے، قرآن کی سچائی ہے۔ یہ حفاظ کرام جن کو ہم کبھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ حفاظ کرام جن کو ہم کبھی گلیوں کے اندر ذلیل کر دیتے ہیں، یہ حفاظ کرام جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں حضرت، یہ حفاظ کرام در حقیقت اس خدائی لشکر کا حصہ ہے جن کو رب العالمین نے اپنے کلام لا ریب کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ آئے نہیں ہے مدرسے میں، یہ پوری دنیا کے چپے چپے سے، ایک ایک گاؤں سے، ایک ایک بستی سے، ایک ایک گھر سے چن چن کر اٹھائے گئے ہیں۔ یہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو وہ اپنے محنت کے بل پہ حاصل کر لے گا، اللہ کے فضل کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا۔ قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، حفاظ کرام کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت اور قرآن کی نسبت، یہ تین چار باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن کی نسبت، اس کی برکت سے معمولی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل بنا دیا۔ ہماری اور آپ کی بھی نسبت تو قرآن ہی سے ہے، ہمارا اور آپ کا تعلق بھی قرآن سے ہے۔ اس موقع پہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ یاد آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو ایک ذلیل ترین قوم کو اٹھا کر کے اوپر کر دیتا ہے، اور یہ قرآن ہی ہے اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے کسی عزت ترین قوم کو ذلیل کر دیتی ہے۔ ان کے جملے کا مطلب یہ تھا کہ جب قومیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں، قرآن کے تقاضے کو پورا کرتی ہیں، قرآن کے حقوق کو ادا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ان قوموں کو عزت دار کر دیتا ہے، عزت ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اور جب قرآن سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے، جب قرآن سے لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا ہے، جب قرآنی تعلیمات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اس مسئلے پر بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانان عالم، میں مسلمانان ہند کی بات نہیں کر رہا، مسلمانان عالم کا کیا حال ہے۔ اس ضمن میں اچانک ایک نقطہ بھی ذہن میں آیا، غالباً حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہیں لکھا ہے یہ
یہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، اللہ نے اس میں بیان فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ ایمان والو اگر تم مومن رہے تو تم ہی سربلند رہو۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت فرماتے ہیں یہ آیت انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انفرادی طور پر بھی کوئی قرآن پر عمل کرے گا، انفرادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کے مقابلے میں اس کو عزت دیں گے، اور اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر قرآن پر عمل کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی طور پر اس پوری قوم کو عزت سے نوازے گا۔ اسی میں ہمارے اور آپ کے اس درد کا علاج موجود ہے جو ہم اور آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے، اس لیے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ہر اعتبار سے ٹوٹ گیا، زندگی کے تمام مسائل میں ٹوٹ گیا۔ کس کس مسئلے کو چھیڑا جائے اور کس کو باقی رکھا جائے کہ ہم نے قرآن کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کس طریقے کا مذاق اڑایا ہے۔ میرے بھائیو، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی بیچ میں چونکہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئی ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ یوں تو زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں، اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہیں، ایمان کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، لیکن آج میں جس گوشے کو چھیڑنا چاہتا ہوں عام طور پر اس موضوع پر گفتگو کم ہوتی ہے، اور وہ ہے معاشرت کا گوشہ، وہ ہے گھریلو زندگی کا گوشہ، اور بطور خاص شادی شدہ زندگی کا گوشہ۔ یہ موضوع ایسا ہے، اتنا دلچسپ ہے اور اتنا ضروری ہے اس وقت میرے بھائی اور سماج کے لیے۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ شادی شدہ ہوں گے، اگر ان سے تنہائی میں مل کے ان کا حال پوچھ لیا جائے شادی کے بعد کہ میاں کیا حال ہے، ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہے، ہر ایک کی اپنی ایک داستان ہے، آدھا روتا ہے آدھا ہنستا ہے۔ شادی کے بارے میں غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا، انہیں کی طرف منسوب ہے، اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن جملہ اچھا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا شادی کسے کہتے ہیں، انہوں نے بڑا زبردست تعارف کرایا، کہا شادی ان چیزوں کا نام ہے لزوم مہرن، لزوم مہرن، شادی کرو گے پہلا کام کیا ہوگا، مہر لازم ہوگا۔ اچھا، شادی کے بارے میں ایک دلچسپ بات اور آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے یہاں جو شادی کا رواج ہے، ہمارے یہاں جو شادیوں کا طریقہ ہے، شادی کی فکر لڑکے والے کو زیادہ ہوتی ہے یا لڑکی والے کو زیادہ ہوتی ہے؟ لڑکی والا فکر مند ہوتا ہے کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، 12 سال کی ابھی ہوئی بیٹی جوان ہو رہی، نیندیں غائب ہے۔ اسلام کا نظام نکاح تو دیکھیے، علماء کرام موجود ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، شادی کے موقع پر لڑکی کے اوپر خرچ کے نام پر ایک چونی بھی اسلام نے لازم نہیں کیا، لڑکی کے اوپر یا اس کے گھر والوں کے اوپر ایک پیسہ بھی اسلام نے لازم نہیں کیا ہے۔ اگر پیسے کے نام پہ کچھ لازم ہے تو وہ مہر لازم ہے جو شوہر دے گا بیوی کو، اس لیے کہ ایک مہمان اپنے گھر میں لا رہے ہو تو اس کا استقبال کرو، اس کو گفٹ پیش کرو، اور یہ گفٹ ایسا نہیں ہے من مرضی دو چاہے نہ دو، وہ دینا ہی پڑے گا آپ کو، وہ لازم ہے، فرض ہے۔ اگر نکاح میں آپ نے نکاح کرتے ہوئے بھی یہ کہا ہوگا کہ میں مہر نہیں دوں گا، علماء موجود ہے، تب بھی مہر مثل لازم ہو جائے گا، اللہ یہ کہ آپ کی بیوی آپ کی غریبی پر ترس کھا کر کے بعد میں معاف کر دے اور سچے دل سے معاف کر دے، وہ والا معاف کرنا نہیں جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب بیچاری مہمان بن کر کے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے ڈری سہمی، آج جناب شوہرے نامدار بنے، دلہا راجہ بانے، گئے کمرے میں، کہا مہر معاف کرو، مہر معاف کرو۔ اب اس نے بادلے ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر زبان سے کہہ دیا اچھا جاؤ معاف کر دیا، یہ معافی کوئی معافی ہے؟ ایک دلچسپ واقعہ سناؤ، ہمارے ایک جاننے والے کزن تھے، بھائی تھے ہمارے رشتے کے، اتفاق سے نوجوانوں آپ سن لیجئے گا، خاص طور پہ شادی کرنے سے پہلے کچھ طے کرنا چاہے طے نہ کرنا، لیکن مہر اپنے اوقات کے حساب سے طے کرنا، مہر اپنی اوقات کے حساب سے طے کرنا، جو شادی ہونے کے بعد جیسے ہی کمرے میں جائیں آپ دے سکیں،
اتنا ہی طے کیجئے گا، یہ نہیں کہ فلانے دوست نے 10 لاکھ کہا تھا تو ہم 20 لاکھ کہیں گے، ادھار کر دیں گے۔ اس لیے کہ واقعہ دلچسپ ہے، وہ شادی ایسی تھی، اتفاق سے اس گھر میں پرانا رشتہ تھا، رشتہ پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا، تو اسی اعتبار سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھائی صاحب گئے کمرے میں، جیسے ہی بیڈ کے قریب پہنچے ان کی وائف کہنے لگی دور رہو، پہلے مہر لاؤ، پہلے کیا لاؤ؟ مہر لاؤ، پھر میرے بیڈ کے قریب آنا، ورنہ وہیں کھڑے رہو۔ علماء موجود ہے، یہ عورت کا حق ہے، عورت آپ کو کھڑا رکھ سکتی ہے اپنا مہر وصولنے کے لیے، اسلام نے اس کو یہ حق دیا ہے، یہ پاور دیا ہے۔ جب تک مہر نہیں دو گے، اگر مہر میں مجلس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ نقد دینا ہے تو اب دینا ہے، اگر نہیں دو گے تو آپ کو کھڑا رکھ سکتی ہے۔ بھائی صاحب کو 10 منٹ کھڑا کر دیا، 10 منٹ کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد پھر اجازت دے دی۔ بہرحال رشتہ پرانا تھا لیکن زندگی بھر کے لیے مذاق تو بن ہی گیا نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے کہ نکاح نام ہے کس بات کا؟ لزوم مہر سرور شہر، مہر لازم ہوگا، اس کے بعد 1 مہینے کی مسرت رہے گی۔ شادی ہو جائے پھر نوجوان کو دیکھیے اگلے دن سے ایسی ایکٹیویٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دم سے پوری دنیا اس کو ہری بھری معلوم ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس رنگینیاں ہی رنگینیاں اس کائنات میں ہے، غم نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ آئس کریم لا رہا، وہ چاٹ لا رہا، وہ فرائی لا رہا ہے، وہ چرائی لا رہا ہے، وہ بریانی آ رہی ہے، وہ یہ آ رہا، وہ چاکلیٹ آ رہا، 1 مہینے تک سرور شہر غموم دہر، 1 مہینے کے بعد پھر تو زندگی بھر آپ کو آلو مرچا لانا ہے، زندگی بھر آپ کو دھنیا پودینہ لے کے آئے۔ اس کے بعد قصور زہر، پھر کمر جھک جائے گی یہ کرتے کرتے، اور پھر نزول قبر، قبر کے اندر پہنچ جائیں گے۔ شادی کا یہ فلسفہ ہے، لزوم مار سرور شہر غموم دہر قصور زہر نزول قبر۔ نوجوان ہمارا شادی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بس اس کو شادی کرنی۔ میرے بھائیو، شادی کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، اسلام کے اندر شادی کو صرف انجوائے کرنے کا ذریعہ نہیں بتایا گیا ہے، شادی کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے، شادی کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے، جس کو ہندی میں پوجا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اور اس میں کیا عبادت ہے، اس میں کیا ثواب ملے گا ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب اس حوالے سے ہم سنتے ہیں نا، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ شادی کتنی خوبصورت چیز ہے، اور ہمارے نوجوان نے اس کو کتنا بھدا بنا دیا۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوا بتایا نہیں میں نے؟ ہمارا نوجوان شادی کے بعد 1 مہینے تک اتنی محبت کر لیتا ہے، اتنی محبت کر لیتا ہے، اتنا خیال کر لیتا ہے کہ پوری زندگی کا کوٹا ہی پورا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھول بھی جاتا ہے کہ میری بیوی بھی ہے، اس کے حقوق کیا ہے، اور بیویاں بھول جاتی ہیں کہ شوہر ہے تو اس کے حقوق کیا ہے۔ دونوں کو یاد رہ جاتا ہے تو صرف کیا، ایک دوسرے کے اوپر ہمارا حق کیا بنتا ہے۔ بیوی اکڑ کے کہے گی یہ میرا حق ہے، دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شوہروں کو تو ایک حدیث یاد ہی ہے، بے دین سے بے دین مسلمان ہو لیکن اسے یہ ضرور پتا ہوگا کہ آقا نے یہ فرمایا تھا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ یہ حدیث ضرور یاد ہے۔ اور ایک دوسری حدیث اور یاد ہے کہ آقا نے فرمایا کہ عورت تو ٹیڑھی پچھلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر اس کو سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ یہ 2 حدیثیں ہم نے ایسی رٹا ماری ہے نا، ایک دم پکا یاد ہے یہ، اور کچھ یاد ہو چاہے نہ یاد ہو، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم ان دونوں حدیثوں کو بھی نہیں سمجھ پائے۔ سچائی یہ ہے کہ ہم ان دونوں حدیثوں کو بھی نہیں سمجھ پائے۔ پہلی حدیث کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی، مثال دے کے سمجھایا کہ عورت کس سے پیدا ہوئی ہے؟ ٹیڑھی پسلی سے۔ بھائی جیسے مرد پیدا ہوتے ہیں عام طور پہ، عورتیں بھی تو اسی پروسیس سے پیدا ہوتی ہیں یا کسی اور پروسیس سے پیدا ہوتی ہیں؟ آج کل عورتیں اسی پروسیس سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت باریک بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ عورت کی مثال ہمارے اور آپ کی پسلی کی طرح ہے۔ اچھا بتاؤ کس کس کی پسلی بالکل سیدھی ہے؟
کس کس کی سیدھی ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر سیدھی ہو گئی وہ پسلی، یہاں سے لے کے دلی اور ممبئی تک کوئی ہاسپٹل نہیں بچے گا اس کو ٹیڑھی کرانے کے لیے کہ دوبارہ ٹیڑھی ہو جائے تاکہ آپ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت کے مزاج کے اندر تلخی ہے، عورت کے مزاج کے اندر تھوڑا ترشی ہے، عورت کے مزاج کے اندر تھوڑا غصہ ہے، اس کے مزاج کے اندر جھجھلاہٹ ہے، اس کے مزاج کے اندر جذباتیت ہے، وہ جلد غصے میں آتی ہے فوراً مان بھی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی لیے آگے بیان فرمایا کہ اسی مزاج کے ساتھ اس کو ڈیل کرو گے، اس کے مزاج کو سمجھ کے اس کے ساتھ رویہ اختیار کرو گے، ٹیڑھی پسلی کی طرح وہ تمہارے لیے فائدہ مند رہے گی۔ اور اگر ہر حال میں اپنی مرضی کے مطابق اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی، اور جب پسلی ٹوٹ گئی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ عورت بھی اگر ایک مرتبہ ٹوٹ گئی ہماری انا کی وجہ سے، ہماری ضد کی وجہ سے، ہماری ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس کے مزاج کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے، پھر زندگی بھر آپ شادی شدہ زندگی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ 10 نوجوانوں سے کہیں گے میاں کہاں جا رہے ہو شادی کرنے، خود کو سلیقہ نہیں تو شادی کو برا کہہ رہے ہو۔ شادی تو وہ چیز ہے جو خوشی و مسرت کا حسین سنگم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری مائیں میری بہنیں آپ بھی توجہ سے سنیں، نوجوان تو توجہ سے سن ہی رہے ہیں، خاص طور سے وہ جن کی بھی شادی نہیں ہوئی، وہ کچھ زیادہ ہی توجہ۔ ابھی ایک جگہ میں اپنے گاؤں بیان کر رہا تھا، ہمارے گاؤں ہی کے نوجوان ابھی ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، وقت زیادہ ہو، یہاں زیادہ ہو رہا ہے وقت نا، وقت زیادہ ہو رہا تھا، میں نے کہا اس موضوع پہ انشاءاللہ گاؤں ہی ہے اپنا، پھر کبھی آیا تو بیان کریں گے۔ ایک غیر شادی شدہ نوجوان نے کہا نہیں حافظ جی آج ہی بیان کر دیں، اس لیے کہ سب پیڑت اور حل کسی کے پاس نہیں، اور خدا کی قسم پوری دنیا اگر حل پیش کرنے پر آ جائے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر حل کسی کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بیوی دونوں کو مقام دیا، دونوں کو حق دیا، شوہروں کو آگاہ کیا، دھمکی دی گئی کہ اللہ کے نبی نے، یاد ہے اللہ کے نام پر عہد کر کے، معاہدہ کر کے تم کسی کی بیٹی یا بہن کو نکاح کے ذریعے اپنی ذمہ داری میں لیتے ہو۔ نکاح کس چیز کا نام ہے کہ اس کلی کی کل تک حفاظت اس کا باپ کر رہا تھا، اس کے والد محترم کر رہے تھے، اس کی ضروریات کا، اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، اس کے آنسوؤں کا، اس کی خوشی کا، اس کے غم کا خیال اس کے باپ رکھ رہے تھے۔ اے شوہر بننے والے انسان، آج سے ساری ڈیوٹی تیری ہے، آج سے یہ ساری ذمہ داری تیری ہے، اس لیے عورت کے جذبات کا خیال رکھنا، اس کے احساسات کا خیال رکھنا، نازک آبگینہ ہے اس کو توڑنا نہیں، وہ ٹوٹنے نہ پائے، وہ بکھرنے نہ پائے، اس سے اپنے محبت کا دل کھول کے اظہار کرنا۔ ہمارا نوجوان تو صورتحال یہ ہے کچھ تو محبت نہیں کرتے، اور اگر کچھ کرتے ہیں تو بیچارے ڈر کے مارے اظہار نہیں کرتے کہ اگر مان لو محبت کا اظہار کر دیا تو اماں کہیں گی لو جورو کا غلام بن، اس ڈر سے کہ دوست کہیں گے یہ تو بیوی کا غلام بن گیا، اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ آؤ ذرا چلتے ہیں مدینہ کی گلی میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اماں عائشہ کے دربار میں دستک دیتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں امی جان باہر کا منظر تو ہم دیکھتے ہیں، حضور جب گھر میں جاتے ہیں تو کیا رویہ ہوتا ہے؟ حضور جب گھر میں جاتے ہیں تو کیا رویہ ہوتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سنیے، میرے ایمانی بھائیوں ذرا دل سے سنیے گا، اور ایک عہد کرو، ایک عہد کرو کہ انشاءاللہ تعالی اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہوتی تھی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے، اس کی وجہ سے بدن تھک جایا کرتا تھا، تھکاوٹ ہو جایا کرتی تھی، گھر کے اندر کام ہوتے ہی ہیں، یہ تو ہم مردوں کو لگتا ہے کیا ایک دن گھر میں رہ کے دیکھو 4 بچوں کے ساتھ اگلے دن نہ پاگل خانہ جانا پڑ گیا تو کہیے گا؟ وہ عورت برداشت کرتی ہے، کوئی چھوٹا والا پیشاب کر دیا، بڑا والا کھانا گرا دیا، ادھر کوئی ٹوٹ پڑا، ادھر کوئی گر پڑا، اس کا سر درد کر رہا ہے، اس کو بخار ہے۔ اگر خدا کی قسم بیوی میکے چلی جائے بچوں کو چھوڑ کر کے 3 دن میں نہ پاگل ہو جائے گی تو کہیے پاگل کا مطلب آگرہ والا نہیں، یعنی دماغ معاف ہو جائے گا ہمارا، نہیں برداشت کر پائیں گے۔ تو اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ گھریلو کام ہوتے تھے تو اس سے تھکاوٹ ہو جایا کرتی تھی۔ میری ماؤں میری بہنوں، خاص طور سے پڑھی ہوئی ماؤں پڑھی ہوئی بہنوں ذرا توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے،
ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ ہم بیوی ہیں آپ کے، ہم آپ کے گھر کا کام نہیں کریں گے۔ ازواج مطہرات سے زیادہ بابرکت آپ نہیں ہے، ازواج مطہرات سے زیادہ بڑی آپ نہیں ہے، بنات طیبات سے زیادہ آپ بڑی نہیں ہے۔ فقہی جزئیات اپنی طرف ہے، علماء بیٹھے ہیں، اخلاقی فریضہ الگ ہوتا ہے، قانونی فریضہ الگ ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات اپنے گھروں کا کام کر رہی ہیں، بنات طیبات اپنے گھروں کا کام کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جا رہے ہیں کام کرتے ہوئے، اور آپ کو فتویٰ یاد ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے چائے بنانا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے گھر کا کام کرنا۔ بہرحال اما عائشہ بیان فرماتی ہیں، بدن سے تھکاوٹ سے بدن چور، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر دستک دیتے اور آپ کے قدم مبارک جب گھر کے اندر پڑتے، کبھی ایسا نہیں ہوا گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر مسکراہٹ نہ مچل رہی ہو۔ جب بھی گھر میں داخل ہوئے، جب بھی، ایک دن کا نہیں، جب بھی گھر میں داخل ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، چاند جیسے چہرے پر بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت چہرے پر مچلتی ہوئی مسکراہٹ اور مسکان کو دیکھ کر کے اما عائشہ بیان فرماتی پورے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی تھی۔ مسکرا کر کے آپ کا استقبال کرتے، دونوں طرف سے مسکراہٹ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ شیطان لعین کا کام تو وہی ختم ہو جائے گا جہاں میاں بیوی مسکرا کر ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ سے ایک بات پوچھوں، لوگ مسکرا آپ یہاں رہے ہیں، یہاں نہیں مسکرانا ہے، گھر جا کے مسکرانا ہے، یہاں تو مسکرا ہی رہے آپ، یہ نبی کی سنت ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں، آخری بار آپ گھر میں مسکراتے ہوئے کب داخل ہوئے؟ یاد ہے کسی کو؟ آخری بار ہم اپنے گھر میں مسکراتے ہوئے کب داخل ہوئے تھے؟ پھر کہتے ہیں بھائی صاحب ازدواج زندگی تو اجیرن ہو گئی، اجیرن ہونا ہی ہے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دفن کریں گے، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ ایجاد کریں گے تب تو اجیرن ہونا ہی ہونا۔ اچھا، اور اگر مان لو ایسا نہیں ہے کہ ایک طرفہ معاملہ ہے، مان لو بیچارہ کوئی بیان سن کر کے گیا، سوچا آج جائیں گے گھر پہ، سنت کے مطابق سلام کر کے گھر کے اندر قدم رکھیں گے، اور وہ جائے سلام کرتا ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہوٹل پر مسکراہٹ مچل رہی ہے، اندر سے بیگم صاحبہ کی آواز آتی ہے آ گئے روٹی توڑنے کے لیے، فلاں کے پیر ٹوٹ گیا ہے، فریج کا پلک اڑ گیا ہے، لائٹ چلی گئی ہے، یہ ہو گیا۔ اتنے غم اتنے دکھ، شوہر گھر کے اندر آیا نہیں کہ مسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ زوجہ محترمہ اور وزیر داخلہ کی زبان سے نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہو گیا۔ شوہر بھی یہ سوچتا ہے اس سے بہتر تو میں باہر ہی تھا، یہ کہاں آ گیا میں؟ بات دونوں طرف سے ہے۔ اگر اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات مسکراتے ہوئے استقبال کر رہی ہے، میں مان رہا ہوں میری ماں میری بہنوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہوں گی، آپ کی زندگی میں الجھنیں ہوں گی، چھٹوا نے پریشان کیا ہوگا، بڑی بٹیا نے پریشان کیا ہوگا، ساس کے تانے سنے ہوں گے، نند کے جملے سنے ہوں گے، جٹھانی سے کچھ ہو گیا ہوگا، کسی نے غیبت کی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ کے واسطے شوہر جب گھر میں قدم رکھے، ایک منٹ کے لیے آپ سارے گلے شکوے بھلا کر کے دل کھول کے اس کا استقبال کر کے اپنے بیڈ روم میں لے جائیے، ساری کہانیاں سنائیے۔ اگر مرد ہوگا تو آپ کے قصے سنے گا، آپ کے درد کو سنے گا، آپ کی تکلیف کو سنے گا اور اس کو بانٹنے کی کوشش کرے گا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرے گا، لیکن وہ دروازے پر قدم رکھا نہیں، اس کی ماں کے سامنے، اس کی بہن کے سامنے، اس کے بھائی کے سامنے آپ نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ یہ کہتی ہے کہ میرا میاں مجھ سے پیار نہیں کرتا، تو پیار کرے گا یا لڑ ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عمل کر کے دکھایا۔ اما عائشہ آگے بیان فرماتی ہیں، حضور جب گھر میں آتے تو کیا کرتے تھے؟ گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اپنے جوتے وغیرہ خود سل لیا کرتے تھے، بکری کا اگر دودھ نکالنا ہے، سید الانبیاء والمرسلین، ہم تو آپ کے ذروں کے ذروں کے ذروں کے ذروں کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہیں، بکری کا دودھ خود نکال لیا کرتے تھے، گھریلو کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے، اذان ہوتی نماز کے لیے چلے جاتے۔ ایک پوائنٹ پہ غور کیجئے گا،
کہیں آپ کچھ زیادہ ہی نہ کرنے لگ جائیں۔ حضور گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، کچن نہیں سنبھالتے۔ بعض مرد کچھ زیادہ ہی سیوا کرنے لگتے ہیں۔ ہاتھ بٹانا ہے کس لیے؟ تاکہ بیوی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے شوہر کو میری تکلیفوں کی فکر ہے۔ بس آپ کو دل کھولنا ہے، وہ کنجی تلاش کرنی ہے جس سے اپنی بیوی کا دل کھول لے جائے۔ آپ کو کچن کی ڈیوٹی سنبھالیں گے تو باہر کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ وہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے گھر میں گیا، دیکھا کہ بیوی ایک دم جو ہے پریشان حال چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ کہا بیگم چائے بنا دو؟ کہا نہیں بنا سکتی، بہت حالت خراب ہے، آپ ہی بنا دو۔ شوہر نے کبھی چائے بنائی نہیں تھی۔ اب جو آدمی کبھی چائے نہ بنایا ہو اور وہ چائے بنا کر تیار کرے تو چائے کے نام پہ کاڑھا ہی تیار ہوگا۔ چنانچہ تیار ہو گیا کاڑھا، اللہ کر کے خود بھی پیا اور بیوی کو بھی پلایا۔ بیوی نے جیسے منہ میں ڈالا انتہائی بدمزہ، لیکن بیوی چالاک تھی، بیوی ہوشیار تھی۔ اس نے کہا رے واہ، آپ نے کیا چائے بنائی ہے، آج تک تو ہم نے ایسی چائے پی ہی نہیں، اب ایسا کرے کہ آپ ہی روز چائے اپنے ہاتھوں سے پلایا کریں۔ لگ گئی چائے کی ڈیوٹی۔ اگلے دن کھانے کا وقت ہوا، اتفاق سے پھر محترمہ بیمار، بیوی نے کہا کھانا آپ ہی بنا لو۔ شوہر نے کہا وہ بھی ہوشیار تھا، مجھے کچھ نہیں آتا، کھانا ہوٹل سے آ جائے گا، میرا ہاتھ نہیں لگے گا، ورنہ کھانا بھی اچھا کر دو گی پھر کھانا بھی بنانا پڑ جائے گا مجھے۔ دونوں طرف سے محبت، دونوں طرف سے ازدواج زندگی، دونوں طرف سے اللہ کے نبی ہاتھ بٹایا کرتے تھے ایک دوسرے کے دل کو جیتنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت پر پیسہ خرچ کر دیں گے خوش ہو جائے گی، الو ہو۔ پیسہ خرچ کرنے سے عورت نہیں خوش ہوتی۔ آپ عورت کی حالت کو دیکھیے، اس کی کنڈیشن کو دیکھیے، اس کے مزاج کو سمجھیے، اس کے مزاج کے حساب سے آپ اس کی والی کر دیجئے۔ 5 منٹ کے بعد آپ اپنی بات منوا لیجئے انشاءاللہ۔ اگر وہ غیرت مند خاتون ہوگی آپ کے قدموں میں گر پڑے گی، لیکن اس کے موقع پر اس کی والی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساس دلا رہے ہیں۔ ایک دو روایت، وقت بہت زیادہ ہے، موقع ہی 10 بجے ملا، بہرحال اس کا کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی 11 بجے تک میرا وقت ہے، اس سے پہلے بات ختم ہو جائے گی۔ یہ موضوع میں اس لیے چھیڑا ہوں اس کو، اور آپ دیکھیں گے پہلے موضوع میں انداز الگ تھا، یہاں انداز الگ ہے، دونوں کا تعلق الگ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ خاص حالات میں، پیریڈ کے حالات میں، ماہواری کے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں شادی ہونے کے بعد 1 مہینہ تو خوب ایک دوسرے کھلائیں گے، لقمہ اتنا کھلائیں گے کہ پوری زندگی کوٹا پھول کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال سے زیادہ ہے، اس وقت کی یہ ایکٹیویٹی ہے، اس وقت کی یہ سنت ہے۔ ہم عائشہ بیان فرماتی ہیں ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر پلٹ کے پوچھ لوں، اجازت دیں، سمجھ گئے سوال؟ آخری بار ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کب کھایا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ پھر کہتے ہیں یار شادی شدہ زندگی میں اجیرن ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے، آگے جملہ سنیے، اسی پر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اترنے کا طریقہ امت کو بتا رہے، اور قربان امت کی ان ماؤں پر کہ انہوں نے ان واقعات کو صحابہ کے سامنے بیان کیا باقاعدہ، صحابہ کے سامنے بیان کیا باقاعدہ۔ ساتھ میں کھانا کھا رہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوٹی گوشت کا اٹھایا، وہ ہڈی والی بوٹی تھی، جو گوشت کھانے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے اس بوٹی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ گوشت 2 طریقہ ہوتا ہے، ایک تو گوشت ہی گوشت ہو اور ایک ہڈی میں لگا ہوا گوشت ہو، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کو نوچ کے کھانا پڑتا ہے۔ تو اما عائشہ نے نوچ کے اس کو کھایا اور پلیٹ میں بچا ہوا تھا رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا شاندار طریقہ بتایا، وہی بوٹی سید الانبیاء والمرسلین اٹھا رہے ہیں، وہ کھانے جا رہے ہیں، رک کے پوچھتے ہیں عائشہ یہ بتاؤ کہاں منہ لگا کے کھایا تھا؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے،
اگر یہ سنت نہیں ہے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیوں کیا؟ اب عائشہ نے اس کو بیان کیوں کیا؟ ازواج مطہرات نے روایت کیوں کیا؟ عمل کرنے کے لیے میرے بھائیوں، عمل کرنے کے لیے۔ اب عائشہ پانی پی رہی ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عائشہ گلاس میں پانی بچا دینا، گلاس میں پانی بچا دینا۔ گلاس پینے جاتے پوچھتے عائشہ یہ بتاؤ کہاں سے منہ لگا کے پیا تھا، کہاں سے منہ لگا کے پیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کی بیوی آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ سے محبت نہیں کرے گی؟ کرے گی۔ ہم اپنی محبت کا، اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا شرم کی وجہ سے اظہار ہی نہیں کرتے۔ اور اگر پھر میں نے وہی عرض کیا، اور اگر کوئی نوجوان اظہار کر دے، اگلے دن پورے محلے میں خبر وائرل ہو جاتی ہے کہ دیکھیے شادی ہوتی، اس کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ شادی ہوتے ہی جیسے لگتا ہے اس نے کوئی جرم کر دیا ہو، اس نے کوئی گناہ کیا ہو، اس نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ میرے بھائی ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازدواجی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا، ازدواجی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کہتے ہیں بڑے بوڑھے کہتے ہیں، بزرگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر شادی شدہ زندگی میں روٹھنا اور منانا نہ ہو تو وہ زندگی ہی بیکار ہے۔ شادی شدہ زندگی میں اگر روٹھنا اور منانا نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، اور جھگڑے ہونے کے بعد پھر صلح نہ ہو، اس صلح کا جو مزہ ہے اور اس جھگڑے کا جو مزہ ہے، جو باذوق ہے وہی جان پائیں گے۔ ایک اخبار کا تراشا آیا تھا سعودی کی غالباً خبر تھی، کسی خاتون نے عدالت میں اپنے شوہر کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا تھا کہ مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے۔ عدالت نے دونوں کو طلب کیا، عدالت میں دونوں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد شوہر حیران، وہ اپنی بیوی کا فرما بردار تھا کہ میری بیوی کو ہوا کیا، اس کو مجھ سے چھٹکارا کیوں چاہیے، قاضی صاحب ذرا بتائیے، پوچھئے اس سے۔ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ اتنا نالائق شوہر ہے کہ جب سے شادی ہوئی تب سے آج تک اس نے جھگڑے کا موقع ہی نہیں دیا، اس نے جھگڑنے ہی نہیں دیا، لڑائی ہوئی نہیں۔ کہا کیوں؟ وہ عورت کہنے لگی میں جو منہ سے نکالتی ہوں کہ یہ چاہیے فوراً پورا کر دیتا نہ لائے۔ تو جھگڑا ہو تو کس بات پر ہو، لڑائی ہو تو کس بات پر ہو؟ جب لڑائی نہیں ہوگی تو روٹھنا نہیں ہوگا، منانا نہیں ہوگا۔ ایسی ازدواجی زندگی روبوٹ والی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایسا نالائق شوہر نہیں چاہیے۔ اور یہ سچ ہے، ازدواجی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہو، نشیب و فراز ہو، روٹھنا منانا ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو، جب مجھ سے راضی و خوش رہتی ہو تو بھی میں پہچان لیتا ہوں، اور جب ناراض ہوتی ہو تو بھی جان لیتا ہوں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ازواج مطہرات بھی ناراض ہو جایا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے۔ کسی عارف کا جملہ ہے کہ عورت کا روٹھ جانا سنت عائشہ ہے اور شوہر کا منا لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئی۔ حیران اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کبھی زبان سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، کبھی زبان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں کی عورتیں اگر مان لیجئے کبھی کبھی 9-10 ہو جائے، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیں ایک دم سے۔ شوہر اگر عید کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ سب لے آیا، جوڑا لے آیا، چپل لے آیا، اوپر کا نیچے کا میک اپ کا سامان، اگر چوڑی میچ نہیں کری اسی پہ جھگڑاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو زبان سے نکلتا چلا جائے گا، پوچھئے مت شادی کے بعد میں تو برباد ہو گئی، میں تو تباہ ہو گئی، جب سے آپ کے گھر آئی ہوں مجھے ملا کیا؟ آپ نے برباد کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ابا کے گھر 100 بیگھہ پودینہ پڑا ہوا تھا، سسرال میں آنے کے بعد مظلوم بن گئی۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تربیت یافتہ بد زبان تو نہیں نہ تھی، انہوں نے کبھی اس طریقے سے کوئی اظہار ہی نہیں کیا۔ حیران ہو گئی،
اے اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ناراض ہو جاتی ہوں، میں راضی ہو جاتی ہوں؟ قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ پر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب باتوں باتوں میں قسم کھانے کی نوبت آتی ہے اور قسم کھاتے ہوئے تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، سمجھ جاتا ہوں آج خوش ہو، میرا نام لیا جا رہا ہے، میرا نام لیا جا رہا ہے۔ اور جب باتوں باتوں میں کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، محمد کا رب بھی وہی ہے، ابراہیم کا رب بھی وہی ہے، ناراضگی اتنی ہے کہ حضور کا نام بھی نہیں لیا جا رہا، ابراہیم کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کچھ تو الٹا ہو گیا، کچھ تو الٹا ہو گیا کہ نام بھی نہیں لیا جا رہا ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، اس حدیث سے ایک بہترین سبق ملتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے خلاف ہوا ہوگا کچھ، احتجاج کرایا کہ نہیں کرایا؟ احتجاج درج کرایا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور کتنے سلیقے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی واویلا ہے، نہ کوئی رونا ہے، نہ کوئی دھونا ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے۔ اور قربان جائیے آقا کی فہم پر کہ اس باریک احتجاج کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ عائشہ جب ناراض ہو جاتی ہو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، جب خوش رہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم۔ میری ماں اور میری بہنوں، اگلا جملہ سنیے جو اماں عائشہ نے بیان فرمایا، وہ کہتی ہے کہ اے میرے آقا، وہ تو صرف زبانی طور پہ آپ کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، دل میں صرف آپ کی محبت ہی محبت ہے۔ یہ دل کی بات نہیں ہے، زبان کی بات ہے کہ آپ کا نام نہیں لے رہی ہوں، لیکن دل میں آپ کی عظمت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا خیال ہے۔ اتنا احترام جب دونوں طرف سے ہوگا تو پھر ظاہر سی بات۔ لیکن میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں حالات کے اعتبار سے، اس حوالے سے ایک روایت سنا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ویسے یہ موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ سلسلہ چلتا رہے، اور آپ کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا مولانا اور حل من مزید، حل من مزید۔ واقعات حضور کے ہوں، واقعات بولیے حضور کے ہوں، ازدواجی زندگی سے متعلق ہوں، مسلمانوں کے سامنے بیان کیے جائے۔ کون مسلمان سننا اور سنانا نہیں چاہے گا؟ لیکن قلت وقت دامنگیر ہے، 11 بجنے والے ہیں۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا احمد شمیم صاحب اس واقعے کو جب میں نے، آپ یقین جانے، جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا اور شادی ہو جانے کے بعد اس واقعے کو تفصیل سے میں نے پڑھا ہے، لرز کے رہ گیا، ایک دم سے لرز کے رہ گیا کہ کہاں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے اور کہاں ہم ہیں۔ اگر سنیے گا نوجوانوں، سنیے گا، اگر ہماری بیویاں کسی اور کے سامنے ہم سے تیز لہجے میں بات کر لیں، کتنا ناگوار لگتا ہے ہمیں، ہم بھی اسی وقت اسی لہجے میں جواب دیتے ہیں، اور بعض تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، بعض ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعی سوچئے نبی پاک علیہ السلام کی ذات عظیم الشان ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے حساب سے اس کو کیسے حل کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں، کوئی 11 بیویاں تھیں، تو باری لگی رہتی تھی، کچھ دن ان کے یہاں، کچھ دن ان کے یہاں، کچھ دن ان کے یہاں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، ازواج مطہرات میں سے کسی نے اس باری کے دن میں، اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہیں، خلوت میں ہیں، میاں بیوی تنہائی میں ہیں، اچھا کچھ صحابہ بھی موجود تھے وہاں پہ مہمان کی شکل میں، دوسری بیوی نے ٹرے کے اندر، پیالے کے اندر کوئی حلوہ وغیرہ بنا کر کے گفٹ کے طور پر بھیجا۔ اب ظاہر سی بات ہے، فطری بات ہے، عورت کے مزاج کو جو لوگ سمجھیں گے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جیسا کہ حضور سمجھتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر غصہ ہے کہ میری باری ہے، میں جو چاہوں وہ کھلاؤں، جب آپ کے یہاں آئیں گے حضور آپ کو جو کھلانا ہوگا کھلائیے گا۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ میری باری میں آپ بھیج رہی ہیں؟ اس لیے انہوں نے غصے میں اس برتن کو توڑ دیا،
اس برتن کو توڑ دیا، برتن نیچے گر پڑا، اس میں جو کچھ تھا وہ بھی نیچے گر پڑا۔ اب آپ بتائیے، اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی بیوی آپ کے مہمانوں کے سامنے اگر آپ کا کوئی برتن غصے سے توڑ دے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ناک کٹوا دی، ذلیل کر دیا، تم بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، ایسی ہو ویسی ہو۔ زیادہ جوش میں آئے 2-4 ہاتھ دے بھی دیں گے، 2-4 ہاتھ دے بھی دیں گے۔ روایت کے الفاظ ہمارے اور آپ کے بدن پہ لرزہ طاری کر دیں گے۔ بالکل صحیح حدیث ہے، راوی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹکڑوں کو سمیٹنے لگے، ان ٹکڑوں کو سمیٹنے لگے، جو کھانا گرا تھا اس کو حفاظت سے رکھا، اور حالات سمجھ گئے کہ بیوی اس وقت غصے میں ہے۔ ان مہمانوں سے ایک بات آپ نے فرمائی، غارت امکم، کہ باری تمہاری ماں کی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کے لیے تو ماں ہی ہے نا، مہمانوں کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے۔ باری تمہاری ماں کی تھی، انہوں نے بھیج دیا، اس پہ ان کو غیرت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ ان کو غیرت آ گئی، اس لیے غیرت اور جذبات میں آ کے انہوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ اس لیے جائے کر پائیں گے ہم اور آپ؟ معاملات حالات کو دیکھ کر کے ہمیں اور آپ کو ڈیل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی آگے کیا کہتے ہیں سنیے، اے عائشہ برتن توڑا ہے نا، برتن توڑا ہے، اس لیے اپنے گھر کا پیالہ لے کر کے آؤ، جو صحیح سالم پیالہ ہے وہ پیالہ بدلے میں واپس کرنا ہے۔ معاملے کو ڈیل بھی کر لیا، ادھر بھی دل نہیں دکھنے دیا، یہاں بھی معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اگر اللہ کے نبی اسی پہ سخت ریئیکشن دیتے اور بھڑکتے اور جذبات میں آتے، سوائے بات بڑھنے کی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی لیے دانا لوگوں نے کہا ہے کہ جب بیوی غصے میں ہو تو شوہر کو خاموش ہو جانا چاہیے، اور جب شوہر غصے میں ہو تو بیوی کو چپ ہو جانا چاہیے۔ اگر ازدواج زندگی کو دور تک لے کے جانا ہے، خوشگوار بنا کے رکھنا ہے، تو اس فارمولے کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور چونکہ عام طور پہ ایسے موقع پہ عورت کی زبان کنٹرول میں نہیں آتی ہے، عام طور پہ ایسے موقع پہ عورت کی زبان کنٹرول میں نہیں آتی، اس لیے میری ماں و بہنوں یہ جملہ سنیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی جو کثرت ہوگی اس کی ایک وجہ یہ ہوگی، یکفرن العشیر، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، بدزبانی کرتی ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتی ہے، جبکہ ان کا مقام وہی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیویاں شوہروں کو سجدہ کر رہی ہوتی۔ یہ کہہ کے اللہ کے نبی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ گھر کے نظام کو اگر چلانا ہے تو شوہر کا آخری فیصلہ ہی فیصلہ مانا جائے، لیکن کس مسئلے میں؟ جس میں شریعت کے خلاف نہ ہو، باقی جو شریعت کے مطابق ہوگا، چاہے بیوی کی بات ہو یا شوہر کی، وہ بات مانی جائے گی۔ میرے ایمانی بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ازدواجی زندگی کو اگر خوشگوار بنانا ہے، خدا کی قسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ اس لیے کوشش کرے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو خوشگوار بنائے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر فرمائے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے ہماری بیوی میں یہ کمیاں ہے، دنیا بھر کی کمیاں شمار کرا دی۔ اللہ کے نبی نے ان کو بٹھایا اور پیار سے پوچھا، یہ بتاؤ اس میں کوئی ایک خوبی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بھی بری ہوگی کچھ تو اچھائی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کی اچھائی پر فوکس کرو، نظر اس کے اچھی عادتوں پر رکھو، بری عادتوں کو اگنور کرو۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرے، برائیوں کو دبائے۔ اگر دونوں طرف سے یہ معاملہ ہوگا، اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرے، برائیوں کو دبائے۔ لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اچھائیوں کو دبا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی معاملہ خوشگوار ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے گفتگو جہاں سے شروع کی تھی
میں نے گفتگو جہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اور قرآنی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ اللہ جب اس حفاظت کو اپنے سر لیتا ہے تو الگ الگ انداز میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی اس دین کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے، کبھی اس دین کی حفاظت کی بادشاہوں کے ذریعے، عمرہ کے ذریعے، نوابوں کے ذریعے، زمینداروں کے ذریعے، اور جب حالات نے پلٹا کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھے ہوئے ان چند گوڑیا نشینوں کے ذریعے، جن کے ہاتھ خالی تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اور وہیں سے سلسلہ چل پڑا۔ اگر میں اس واقعے کو دہراؤں آپ کے سامنے، روداد دارالعلوم میں لکھا ہے کہ اس دن جمعہ کا دن تھا اور دیوبند کی سرزمین پر ایک ہستی تھی جن کا نام حاجی سید عابد حسین تھا۔ وہ سادات خاندان سے تھے، وہ سید تھے، رتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے بڑھے ہوئے تھے۔ ان کا اپنا ایک مقام تھا پورے علاقے کے اندر، شہرت تھی پورے علاقے کے اندر، لیکن جب بات آ گئی قرآن کی حفاظت کی، آقا کے دین کی حفاظت کی، تو وہ سید زادہ اپنے سر کے اوپر سے بدے ہوئے رومال کو کھولتا ہے اور یہ عزم مسمم کر کے دیوبند کی گلیوں میں نکلتا ہے، اپنے جیب سے اس میں 6 روپے ڈالتا ہے کہ آج دیوبند کی گلیوں میں نکل کے چندہ کرنا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اب تمہارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے مسلمانوں پیٹ کاٹ کے دو، ایک وقت کھاؤ، ایک وقت بھوکے رہو، ایک روٹی کھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ، لیکن ملت کے نونہالوں کے ایمان کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آؤ، ڈونیشن دو، چندہ دو۔ روداد دارالعلوم میں لکھا ہے ایک ہی دن میں جو چندہ ہوا تھا وہ 100 روپے سے زیادہ، غالباً 200 کچھ روپے ایک دن میں اس سید زادے نے وصولا تھا، اور وہیں پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال کر حجت الاسلام قاسم نانوتوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ اے دیوبند کے طرز پر چلنے والے مدرسوں اور دیوبند کے طرز پر چلنے والے مدرسوں کو چلانے والے ذمہ داروں، ایک بات یاد رکھنا، جب تک یہ ادارے عوامی چندے پر، اللہ کے بھروسے پر چلتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی خیر و خوبی کے ساتھ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اور جس دن اس میں کسی کی مضبوط آمدنی اس طریقے سے ہو گئی کہ اکیلے کوئی ایک سیٹ صاحب چلائیں گے، اکیلے کوئی سرکاری محکمہ چلائے گا، اکیلے کوئی ایک زمیندار چلائے گا، انہوں نے فرمایا پھر اس کے اندر سے خیر اٹھا لیا جائے گا۔ اور علماء ربانیین نے اس نصیحت کو اپنے دامن سے وابستہ کر لیا، اس نصیحت کو باندھ لیا، اور اسی کے ساتھ میدان عمل میں نکلے، ایک ایک دروازے پر دستک دی، ایک ایک گھر میں گئے۔ آپ کے اس بستان العلوم کی جو تاریخ ہوگی، اس علم و معرفت کے باغ کی جو تاریخ ہوگی، اٹھا کر دیکھ لو، یہاں بھی جو بانی آیا ہوگا وہ بھی عوام کو للکارا ہوگا، اس نے عوام کو آواز دی ہوگی، اور جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے آج تک عوامی تعاون سے چل رہا ہے۔ رپورٹ یہ ملی ہے کہ یہاں کی عوام اس ادارے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس اجلاس کے لیے ملک اور بیرون ملک سے سفر کر کے آئے ہیں۔ اے پولی کی سرزمین کے اور اس کے قرب و جوار سے تعلق رکھنے والے غیور باشندوں، ایک بار پھر آپ کے اس ادارے کو آپ کے اس تعاون کی نہیں، آپ کے اخلاص کی ضرورت ہے، آپ کے اس جذبے کی ضرورت ہے، آپ کی اس محبت کی ضرورت ہے، جس محبت، جس جذبے، جس اخلاص سے اتنے سالوں سے آپ نے اپنے اس ادارے کو سینچا ہے۔ آج پھر میدان عمل میں آئیے۔ میں یہ عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ سامعین میں بیٹھا ہوا کوئی بھی ایک بندہ، بلکہ ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اپنے جیب خاص سے تعاون نہ کرے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ 1 لاکھ دیجئے، 50,000 دیجئے، نونہالوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، اگر تمہارے جیب میں 2 روپے کے سکے ہو، تمہارے جیب میں 5 روپے کے سکے ہو، تمہارے جیب میں 10 روپے کے نوٹ ہو، آپ اسی کا تعاون کرو، لیکن ایک ایک بندہ اس کار خیر میں اپنا تعاون پیش کرے۔ میری بھی طرف سے میری جیب میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا قطرہ یہ ہمارا کیا نام ہے؟ میری مائیں اور بہنیں وہ بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چھوٹے بچوں یا بچیوں کے ہاتھوں کے ذریعے تعاون بھجوا سکتی ہیں۔ ہاں، ماں بہنیں ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دل میں بات ڈال دے تو جو آپ کے بس میں ہو نکال دے۔ میں نے کتنی عورتوں کو ایسے موقع پہ دیکھا ہے، انہوں نے بے دھڑک اپنے زیورات نکال کے دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنی آپ